اوکے اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنڈیشنز نیسیسری فار سیڈ جرمینیشن۔ تو آج ہم پڑھیں گے کنڈیشنز، وہ کنڈیشنز جو نیسیسری ضروری ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں فار سیڈ جرمینیشن، یعنی جرمینیشن آف سیڈ کے لیے، کہ سیڈ جرمینیشن کے لیے کون کون سے کنڈیشنز ہیں جو ضروری ہیں، جس کے بغیر ہمارے ساتھ جرمینیشن آف سیڈز وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون سے نیسیسری کنڈیشنز ہیں؟ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اباؤٹ سیڈ جرمینیشن، کے سیڈ جرمینیشن کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ the development of the embryo of a seed into a seedling is called seed germination، یعنی جب ایمبریو ہے، یعنی سیڈ کی جو ایمبریو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو جائے سیڈلنگ میں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ جب سیڈ کے ایمبریو سے سیڈلنگ نکل آئے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں۔ اب کون کون سے کنڈیشنز ہیں، کون کون سے حالات ہیں جو نیسیسری ہیں، جو ہمارے ساتھ ضروری ہیں جرمینیشن آف سیڈ کے لیے؟ تو دیر آر مینی فیکٹرز جو نیسیسری ہوتے ہیں سیڈ جرمینیشن کے لیے، مگر آپ کے بک میں یہاں پر واٹر، آکسیجن اور سویٹیبل ٹمپریچر یہ دیے گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب سے ضروری اور سب سے اہم جو نیسیسری کنڈیشن ہے وہ ہے واٹر۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ واٹر جو ہے وہ نیسیسری ہوتے ہیں کس کے لیے؟ وہ ہمارے ساتھ فار سیڈ جرمینیشن۔ سیڈ جرمینیشن کے لیے واٹر نیسیسری ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں۔ واٹر ہمارے ساتھ کس لیے ضروری ہوتے ہیں؟ سیڈ کے ارد گرد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوٹ ہوتا ہے جسے ہم سیڈ کوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ سیڈ کوٹ، جب تک یہ بریک نہ ہو جائے تو اس سے سیڈلنگ نہیں نکلتا۔ یعنی واٹر ہمارے ساتھ ہیلپ دیتے ہیں سیڈ کوٹ کو بریک کرنے میں۔ تو کیوں ہمارے ساتھ واٹر ضروری ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ soften the seed coat and make it burst، soften the seed coat، سیڈ کوٹ جو ہے اس کو سافٹ کر دیتے ہیں، نرم کر دیتے ہیں، اینڈ برسٹ کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے ساتھ یہ برسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سیڈ کوٹ جو ہے یہ بریک ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے سیڈلنگ نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو واٹر ہمارے ساتھ نیسیسری ہوتے ہیں سیڈ جرمینیشن کے لیے، کیونکہ سیڈ کوٹ کو سافٹن کرتے ہیں، سافٹ کر دیتے ہیں اور اسے برسٹ کر دیتے ہیں۔ سیڈ ہم نے پڑھا تھا کہ سیڈ میں ایک اسپیسیفک پورشن ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مائکروفائل اینٹ۔ تو سیڈ مائکروفائل اینٹ کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ واٹر ایبزارب کر دیتے ہیں۔ So seed absorb water by microphyll ant، microphyll ant کے ذریعے سیڈ واٹر absorb کر دیتے ہیں، وہ سیڈ کوٹ کو برسٹ کر دیتے ہیں، یعنی سافٹن کر دیتے ہیں اور سیڈ جرمینیشن میں ہیلپ دیتا ہے۔ پھر ایک اور کام بھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیو مینی انزائمز، ایکٹیو مینی انزائمز، مینی انزائمز ایکٹیو کرتے ہیں، ڈائجسٹیو انزائمز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سیڈ میں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں تاکہ اسے کیا ہو جائے؟ ڈائجسٹ the food for seed and make what it available to grow the embryo، یعنی یہ انزائمز ہمارے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ فوڈ، یعنی اینڈوسپرم جو ہوتی ہے سیڈ میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں فوڈ پریزنٹ، فوڈ سٹور ہوتی ہے، تو وہ فوڈ کیا کر دیتے ہیں؟ ڈائجسٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو فوٹوسینتھسس نہیں ہوتا، یہاں پر تو لیوز ہوتے ہی نہیں ہیں، فوٹوسینتھسس نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے سیڈ میں ہمارے پاس سٹور فوڈ ہوتا ہے، اینڈوسپرم، اور وہ اینڈوسپرم اس میں جو فوڈ سٹور ہیں اسے پہلے ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ڈائجیشن کون کرتا ہے؟ انزائمز، اور وہ انزائمز ایکٹیو ہوتے ہیں ڈیو ٹو واٹر ایبزارپشن۔ تو واٹر ایک نیسیسری کنڈیشن ہے کس کے لیے؟ سیڈ جرمینیشن کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے واٹ؟ آکسیجن۔
अगर ऑक्सीजन की बात हम करें, तो ऑक्सीजन हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन में यानी सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, वो नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है। यानी सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे साथ जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन की बगैर नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, क्योंकि सीड जर्मिनेशन में यानी सीडलिंग बनने में हमारे साथ क्या वेस्ट होगी, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, रिस्पायरेशन से, सेलुलर रिस्पायरेशन से। तो सेलुलर रिस्पायरेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ये हमारे साथ सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है, क्योंकि सेल ऑफ द सीड एम्ब्रियो यूज ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि हमारे साथ सीड जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करता है। दे कैन गेट एनर्जी फ्रॉम स्टोर फूड, और जो फूड स्टोर होता है कैन गेट एनर्जी, वो एनर्जी वो यूज करता है डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो नेसेसरी था, जो नेसेसरी कंडीशन वो क्या था, वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी है प्लांट के लिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास है स्वेटेबल टेम्परेचर। तीसरे नंबर पर स्वेटेबल टेम्परेचर। सीड के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी ये हमारे साथ किस टेम्परेचर में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारे साथ क्या करता है, जर्मिनेशन हो सकता है, सीड जर्मिनेशन। 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर हमारे पास जर्मिनेशन हो सकता है। तो ये स्वेटेबल टेम्परेचर ये प्रोवाइड करनी होगी सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। मगर बेस्ट जर्मिनेशन जो होता है वो हमारे साथ हाई टेम्परेचर में होता है। तो वेट रेंज है हमारे पास टेम्परेचर का सीड जर्मिनेशन के लिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर सीड को मुहैया किया जाए, और ये और नेसेसरी जो कंडीशंस है और नेसेसरी जो फैक्टर्स हैं वो भी मौजूद हो, तो हमारे पास सीड जर्मिनेशन हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ नेसेसरी कंडीशंस जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ज़रूरी थे, वो कंडीशंस जो नेसेसरी थे फॉर सीड जर्मिनेशन। और अपने अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोप्रेस्टिस, एक साइंटिस्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे।